اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ خنزیر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ کیا خنزیر کا نام لینے سے انسان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا مسلمان خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے؟ اور مغربی ممالک جان بوجھ کر مسلمانوں میں خنزیر یا چربی کی مصنوعات عام کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو کہ بیک وقت سبزی اور گوشت خور ہے۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر سب سے خطرناک زہر بھی کام نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا ایسا واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے نہیں خارج ہو پاتے۔ دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے خنزیر حرام ہے، لیکن حرام ہے یہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف سے جو وحی بھیجی گئی اس میں تو کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں، سوائے اس کے وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہوا۔ سور کا گوشت تو کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ترمذی حدیث نمبر 12997 روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا چمڑے پر لگائی جاتی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر حضور کریم نے فرمایا، وہ بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں کیا گیا؟ اللہ پاک نے اس کی وجہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں بیان کیا۔ خنزیر ناپاک ہے۔ اب آپ کو خنزیر کی خصابت ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے، اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا میں اس جسم پر خاص تیل ملا جاتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے فضلہ کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے، پھر خود ہی ان کو ہم جنسی کرواتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو ناپاک قرار دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کھانے والوں میں خنزیر کی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں خنزیر سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں۔ خنزیر کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت، جس کے راوی حضرت ابن عباس ہیں۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو حضرت نوح کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے ایک قبر پر لاٹھی ماری، جس سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 206 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ اب جانور نے اپنے فضلے پہلی منزل پر اتنا گند ڈال دیا کہ بیماریوں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ اللہ نے خنزیر نر مادہ دونوں کو پیدا فرمایا، جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے۔ وہ فوراً گند اور جانوروں کا فضلہ اور وہ سب گند جانوروں کا جو بیماریوں کا باعث بن رہا تھا وہ کھا گیا۔ خنزیر حرام ہے اور نجس العین ہے۔ خنزیر نجس العین ہے اور نوح علیہ السلام کے لے کر بعد تک انبیاء کرام خنزیر کو برابر حرام ٹھہراتے رہے اور اس سے خالی اجتناب کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ بھی خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس جملے کی، خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے یا نہیں۔
یا ایمان 40 دن تک دور چلا جاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسی کوئی بھی روایت یا حدیث موجود نہیں، یہ بالکل فاسد ہے۔ ہاں علماء کرام نے اتنا ضرور لکھا ہے بلا ضرورت خنزیر کا نام لینے سے گریز کریں۔ اگر نام لیا بھی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور 40 دن تک ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی سند موجود نہیں۔ جدید سائنس نے بھی خنزیر کے گوشت پر تحقیق کے بعد انسانی جسم کے لیے مضر قرار دیا۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے صرف اس لیے نکالے گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ ہمیں اس درخت کی حرمت کے متعلق کوئی وجہ معلوم نہیں، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کو اس درخت سے ممانعت کی وجہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منع کر دینا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے اور دیگر تمام مومنوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، تو ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے، اس کے پیچھے وجہ معلوم نہیں کرنی۔